العزت کا ذکر کرنا ذکر اللہ کی فضیلت ہے۔ سورہ بقرہ ہے، دوسرا پارہ، آیت نمبر 152، ورس نمبر 152۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا وَلَا تَكْفُرُونِ۔ اور اس سے بڑھ کر اس کی فضیلت کوئی نہیں ہو سکتی۔ بڑا کمال ارشاد ہے اللہ رب العزت کا۔ فرمایا تم مجھے یاد کرو، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ اور بخاری و مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ وہ مجھے تنہا یاد کرے تو میں تنہا یاد کرتا ہوں، اور فرمایا مجمع میں یاد کرے تو میں فرشتوں کے مجمع میں اسے یاد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، دیکھیں کتنی فضیلت ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی، اپنی فہم و فراست کا مسئلہ ہے، بڑی خوبصورت بات ہے۔ فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز پڑھ لو، نماز سے فارغ ہو جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پھر اللہ کا ذکر کرو۔ حالانکہ نماز بھی بہت بڑا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، جتنے بھی اذکار ہیں ان میں سب سے بڑا جو ذکر ہے وہ نماز ہے۔ لیکن صرف نماز ہی پڑھنا کام نہیں، نماز کے بعد فرمایا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ نساء میں آیت نمبر 103 ہے، فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، نماز پڑھنے کے بعد بھی اللہ کا ذکر کرو۔ کس کیفیت میں؟ جس کیفیت میں بھی ہو، قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، فرمایا کھڑے ہو تو کھڑے رب کو یاد کرو، بیٹھے ہو تو بیٹھے رب کو یاد کرو، اگر لیٹ گئے ہو تو لیٹے ہوئے بھی رب کو یاد کرو۔ ہر کیفیت میں تمہارا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا جب انسان اللہ رب العزت کا قرب پانے کی کوشش کرتا ہے، اس کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے، حضور اسلام نے فرمایا اللہ فرماتا ہے جو میری طرف ایک بارش آئے گا، اللہ فرماتا ہے میں ایک گز آؤں گا سمجھانے کے لیے۔ پھر فرمایا جو ایک بازو آئے گا میں دو بازو آؤں گا، اور فرمایا جو چل کر آئے گا اللہ فرماتا ہے میں دوڑ کر اسے اپنی رحمت میں سمیٹ لوں گا۔ اللہ رب العزت کی جو رفتار اور جو کیفیت اور جو بندے کو قریب کرنے کا انداز ہوگا وہ بندے سے دگنا ہوگا۔ ہاں تو صحیح اللہ کے قریب بندہ آئے تو صحیح رب کے قریب تو ہونے کی کوشش کرے، اس نے تو اپنے دروازے کھولے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس نے دھوکے میں ڈالا؟ تو دوسروں کے سامنے ریکویسٹیں کر رہا ہے، اپلیکیشن دے رہا ہے، میرا کام نہیں ہو رہا، میرا کام کر دے، فلاں مسئلہ ہے پورا کر دے، رزق مانگ رہے دوسروں کے سامنے، پر میں چھوڑ دے سب کو، میری بارگاہ میں آ جا، جو مانگے گا میں تجھے عطا فرماؤں گا، سن لے تو جیسا بھی ہے لیکن تیرا رب بڑا کرے گا۔ اس لیے پیارے بھائیو بزرگو دوستو، اللہ رب العزت کی رحمت کا قرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ رمضان ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں، دروس میں، قرآن و حدیث میں۔ سارا سال ہی ہم سوتے ہیں، سارا سال ہی گھر جاتے ہیں، گھر جانا چاہیے لیکن اللہ کے گھر میں بھی وقت گزارے۔ نبی اسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا قیامت والے دن جب اللہ رب العزت کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، سارے ایک لائن میں ہوں گے، عام خاص امیر غریب سارے ایک لائن میں ہوں گے۔ انبیاء کرام علیہ السلام چونکہ اعلیٰ نشین میں ہوں گے، ان کا مقام رہتا ہے، فرمایا اس وقت جب اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، شدت کی پیاس لگے گی، لوگ العطش کریں گے، لیکن وہ نوجوان اور وہ شخص جس نے عبادت مسجد میں کی ہوگی، مسجد سے دل لگایا ہوگا، فرمایا رحمان اسے اپنے عرش عظیم کا سایہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین و دنیا کی بھلائی عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ یا الہی ہم سب کی نماز عصر اپنی جگہ میں قبول و منظور فرما۔ مولا ہم ناقص ہیں، کمزور ہیں، جو کوشش کر رہے ہیں تیرا دین پھیلانے کے لیے، مولا اسے قبول و منظور فرما۔ یا الہی ہمارے جو معاون ہیں، جو ہماری انتظامیہ ہمیں سپورٹ کرتی ہے، یا الہی
انہیں بھی ترقی عطا فرما، ملک پاکستان میں ہر گھر میں خوشیاں عطا فرما، ہم سب کو فہم و فراست دین و دنیا کی بھلائی عطا فرما، چھوٹوں سے شفقت بڑوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما، نماز پنجرانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ